ان خفیہ اشاراتی جملوں کے بعد جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کی شناخت ہو گئی تو کمانڈو عمران نے کمانڈو جبران کو ہلکی سی سیٹی بجا کر واپس بلا لیا۔ اندھیرے میں آنے والے اجنبی نے عمران اور جبران سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، سمندر میں کسی نے پیچھا تو نہیں کیا؟ کمانڈو عمران نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ویسے بھی ہم سمندر کے اندر تیر رہے تھے۔ تمہارے اپنے کپڑے کہاں ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ عمران نے کہا، وہ ہم نے زمین میں دبا دیے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اجنبی نے دونوں کمانڈوز کو ساتھ لیا اور ریت پر سمندر کی مخالف سمت کو چل پڑا۔ تاریک رات میں سمندر کے کنارے کی ریت دور تک پھیلی ہوئی دھند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اجنبی گائیڈ نے بھی ساحلی مچھیروں کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ علاقہ جہاں دونوں کمانڈوز عمران اور جبران اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں ریت کے میدان میں اندر کی طرف چلے جا رہے تھے، خلیج کچ کے دائیں بازو کا علاقہ بڑا حساس تھا، جہاں بھارت کے بڑے جنگی بحری جہاز میسور اور رنجیت کے علاوہ بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت بھی لنگر انداز تھا۔ اس جہاز کے عرصے پر 80 لڑاکا بمبار طیارے تھے۔ ان کے علاوہ اسی خلیج میں انڈین نیوی کے فریگیٹ یعنی آبدوز شکن جنگی جہاز بھی گشت کرتے رہتے تھے۔ اس اہم ترین بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے کاٹھیاوار سے لے کر سورت کے ساحل تک ساحلی توپ خانے کی بے شمار توپیں نصب تھیں۔ اس بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے جام نگر اور راج کوٹ کے ارد گرد 6 ہوائی اڈوں پر انڈین ایئر فورس کے لڑاکا اور بمبار طیارے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ خلیج کچ کے اس حساس ترین بحری فوجی اڈے سے شمال کی جانب دوارکا کے مقام پر حملہ آور طیاروں کو قبل از وقت خبر دینے کے لیے ایک بہت طاقتور ریڈار نصب تھا۔ یہ ریڈار پاکستان پر ہوائی حملے کی صورت میں کراچی، حیدرآباد اور رحیم یار خان تک بھارتی بمبار طیاروں کی بخوبی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پور بندر کے مقام پر گولہ بارود اور اہم جنگی ساز و سامان کا بہت ذخیرہ ڈمپ تھا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے دونوں جانباز کمانڈو اپنی جان کا کتنا بڑا خطرہ مول لے کر دشمن کی سرزمین پر اترے تھے۔ یہ وہ مشن تھا کہ جس پر جانے والے محب وطن کمانڈوز میں سے کوئی ہی واپس آتا تھا۔ ریت کے میدان میں 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ایک جگہ سمندر اندر کی جانب آ گیا ہوا تھا اور وہاں کھاڑی بن گئی تھی۔ یہاں ان کے اجنبی گائیڈ نے ٹیلے کے پیچھے ایک چھوٹی کشتی چھپا رکھی تھی۔ وہ کشتی پر بیٹھ گئے اور کھاڑی میں اوپر کی طرف کشتی کھسکنے لگے۔ اندھیرے میں ان کا گائیڈ انہیں سمت اور راستہ دکھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کمانڈو عمران سے کہہ رہا تھا، یہاں ہم اپنے کمانڈوز کی مدد کے لیے مقامی مچھیروں میں سے ایک عدد کو بھاری معاوضہ دے کر چند گھنٹوں کے لیے خرید لیا کرتے ہیں، لیکن تمہارا مشن اتنا اہم اور نازک تھا کہ ہمیں کسی بھی مسلمان یا غیر مسلمان مچھیروں کو اعتماد میں لینے کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا، اسی لیے تم لوگوں کو بھاؤ نگر تک پہنچانے کی میری ڈیوٹی لگائی گئی۔ کمانڈو جبران نے پوچھا، یہاں سے بھاؤ نگر کتنے فاصلے پر ہے؟ گائیڈ بولا، 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ گائیڈ مچھیرے نے کشتی میں پہلے سے مچھلیوں کے 2 بھرے ٹوکرے رکھ دیے تھے تاکہ اگر راستے میں انڈین نیوی کی کوئی گشتی موٹر بوٹ روک لے تو انہیں یہی کہا جائے کہ ہم مچھیرے ہیں، رات کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے کھاڑی میں نکلے ہیں۔ یہ بات گائیڈ مچھیرے نے کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران کو بھی سمجھا دی تھی۔ ان دونوں کمانڈوز کو اس علاقے کہ گجراتی کاٹھیاواری زبان کی بھی اچھی طرح سے ٹریننگ دی گئی تھی اور وہ دونوں گجراتی زبان روانی سے بول اور سمجھ لیتے تھے۔ ان کو ہر طرح سے مکمل تربیت دے کر اس مشن پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ بات گائیڈ مچھیرے کو بھی معلوم تھی کہ دونوں کمانڈو گجراتی زبان بول اور سمجھ لیتے ہیں۔ باقی 2-4 ضروری باتیں اس نے عمران اور جبران کو زبانی سمجھا دی تھی۔ گائیڈ مچھیرا اور کمانڈو عمران کشتی کے چپو چلا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جبران چپو سنبھال لیتا تھا اور گائیڈ مچھیرا مہار تھام لیتا تھا تاکہ کشتی کو صحیح سمت پر چلائے رکھے۔ اندھیری رات میں 1.5 گھنٹے کے سمندری سفر کے بعد انہیں دور سے ساحل پر روشنیاں نظر آنے لگی۔ گائیڈ نے بتایا کہ ہم بھاؤ نگر کی خلیج کی اہم اور حساس بندرگاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ خلیج کچ کا یہ علاقہ آبنائے کی طرح تھا جہاں سمندر ایک دریا کی طرح اندر کو دور تک چلا گیا تھا۔ بھاؤ نگر آبنائے کا آخری کنارہ تھا۔ بھاؤ نگر پہنچ کر سمندر ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں سمندری آبنائے کا راستہ اتنا تنگ ہو جاتا تھا کہ اس میں سے صرف ایک بڑا جنگی یا طیارہ بردار جہاز ہی گزر سکتا تھا۔ اس آبنائے میں انڈین نیوی کے آبدوز شکن فریگیٹ چھوٹے جہاز دن رات گشت لگاتے رہتے تھے۔ گائیڈ نے کشتی کے آگے کی جانب کے چپو کو خود سنبھال لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہم کشتی کو بھاؤ نگر کی بندرگاہ کے سمندر کی جانب نہیں لے سکتے، وہاں جانے کی کسی مچھیرے کو اجازت نہیں ہے۔ ہم بندرگاہ سے بہت پیچھے ایک چھوٹی سی کھاڑی میں سے گزر کر ساحل پر اتریں گے اور وہاں سے ہمیں اندھیرے میں چھپ کر بھاؤ نگر تک پیدل جانا ہوگا۔
گائیڈ نے کشتی کو بندرگاہ کی سمت سے ہٹا کر چھوٹی کھاڑی کی طرف ڈال دیا۔ عین اس وقت سمندر میں ایک گشتی موٹر بوٹ نمودار ہوئی۔ اس کی تیز روشنی ان کی کشتی پر پڑ رہی تھی۔ گائیڈ مچھیرے نے فوراً ہم سے پستول لے کر کشتی کے ایک خفیہ خانے میں چھپا دیے اور کہا، یہ انڈین نیوی کی پیٹرولنگ موٹر بوٹ ہے۔ تمہیں کیا کہنا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہوا ہے۔ یاد رکھنا گجراتی کے سوا کسی اور زبان میں بات نہ کرنا۔ عمران اور جبران گائیڈ کی ہدایت کے مطابق ٹوکروں میں سے مچھلیاں نکال کر پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈالنے لگے۔ انہوں نے گشتی موٹر بوٹ کی طرف بالکل توجہ نہ دی، یہ ظاہر کیا کہ یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے اور ہم اس چیکنگ کے عادی ہیں۔ اتنے میں موٹر بوٹ ان کے قریب آ گئی۔ موٹر بوٹ پر نیوی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ڈیک کی روشنی میں انہیں 6-7 بحریہ کے فوجی سٹین گنے پکڑے کھڑے نظر آئے۔ موٹر بوٹ نے کشتی کے گرد ایک چکر لگایا اور کشتی کے عین قریب آ کر رک گئی۔ ایک بحری افسر نے گجراتی زبان میں گرج کر پوچھا، ادھر کیا کر رہے ہو؟ گائیڈ نے گجراتی زبان میں کہا، مہاراج غریب مچھیرے ہیں، رات کو مچھلیاں پکڑنے نکلے ہیں، اب گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ ایک بحری فوجی کشتی میں آ گیا۔ اس نے مچھلیوں کے ٹوکروں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا، پھر عمران اور کمانڈو جبران کو سرچ لائٹ کی روشنی میں غور سے دیکھا اور ان سے گجراتی میں پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کمانڈو عمران کو جیسا کہ سمجھایا گیا تھا اس نے گجراتی میں جواب دیا، پٹ فیدر کے مچھیرے ہیں ہمارا، کھاڑی میں رات کو ہی شکار پر نکلتے ہیں، ہماری باری رات کو ہی آتی ہے سرکار، ہم غریب مچھیروں کو دن کے وقت کوئی بھی مچھلیاں نہیں پکڑنے دیتا۔